وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا النجم الثاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار روشن ستارے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی عزت کرو کہ وہ نیک ترین لوگ ہیں. اور ایک اور مقام پہ یوں فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہی ہستی کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم اور آپ، یعنی جہاں آپ تشریف فرما ہیں، ہم سب مل کر انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے، جو اتنی ممتاز ہستی ہیں ناظرین کہ آپ خلیفہ الثالث ہیں، امیر المومنین ہیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آج چلیں گے، جن کے فضائل اور مناقب انشاءاللہ مل کر بیان کریں گے. بات یہ ناظرین کہ خلیفہ صوم، صاحب جود و احسان، جامع قرآن، پہلے حافظ قرآن، پیکر شرم و حیا، پیکر صداقت و دیانت، سفیر اسلام، داماد امام الانبیاء حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا پر لبیک کہہ کر اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھے نمبر پر ہیں، جو سابقون الاولون کی بزم کے چمکتے ستارے اور عشرہ مبشرہ میں اللہ کے پیارے ہیں، اور 2 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت خریدنے والے ہیں. ذوالنورین کی عظمتوں کا تاج سجائے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں آئی ہوں. یہ عظیم سعادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی کہ یکے بعد دیگرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد مبارک میں آئیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ فرمائے کہ وہ کیا خوب شان والے ہیں کہ انہیں چوتھے آسمان پر ذوالنورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. فضیلت کی وہ منزل کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں اپنا رفیق اور امت میں سب سے زیادہ حیادار اور بزرگ فرمائیں، اور قربانی ایسی کہ قدرت ذوالہجرتین کے لقب کی دستار آپ کو پہنائے، شرم و حیا ایسی کہ انسان تو انسان فرشتے بھی جن سے حیا اپنائیں، ایثار ایسا کہ بے لوث ایثار و قربانی کی بدولت غنی کے لقب سے ملقب ہو جائیں، جو عرب کی سرزمین پر ملک التجار یعنی تاجروں کے سردار کہلائیں، تاجروں کے بادشاہ کہلائیں، کاتب وحی ہونے کا شرف پائیں، محسن اسلام بن کر جامع القرآن بن جائیں، جو مسلمانوں کے درمیان بیعت رضوان کا سبب بن جائیں، جن کے دستے مبارک کو سرکار علیہ السلام اپنا دستے مبارک فرمائیں، جن کو یہ بھی اعزاز حاصل کہ اللہ کا کلام قرآن پاک جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور حفاظ کے دلوں میں محفوظ ہوا، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے اس روئے زمین پر آپ قرآن پاک کے پہلے حافظ ہونے کا اعزاز پائیں، محبوبیت اور ہر دل عزیزی ایسی کہ عورتیں گھروں میں اپنے بچوں کو لوریاں دیتے ہوئے یہ جتلائیں کہ رب کعبہ کی قسم میں تجھ سے ایسی محبت کرتی ہوں جیسے قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سخن اور
کم گو تھے، دن میں روزے رکھتے تھے، رات کو قیام کیا کرتے تھے، رات کے ابتدائی حصے میں تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے، ہر جمعے کو ایک غلام کو آزاد کرتے تھے۔ سخاوت کی کئی عظیم الشان مثالیں ناظرین موجود ہیں، لیکن ایک روشن مثال کا میں خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ نے جس ایثار و قربانی کا مظاہرہ کیا، اس سے خوش ہو کر سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو کام بھی کریں گے وہ ان کو نقصان نہ دے گا۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کا ایک ایک پہلو منور، مگر ایک بات بڑی اہم ترین آج میں کرنے جا رہا ہوں کہ اغیار کی طرف سے مسلط کردہ بے شرمی اور بے حیائی سے محفوظ رہنے کے لیے کاش ناظرین ہم پیکر شرم و حیا کی حیا سے تھوڑی سی خیرات لے لیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کاشانہ اقدس میں استراحت فرما رہے تھے، بڑی توجہ رہے ناظرین آپ کی، اور آپ کے زانو اقدس یا پنڈلی مبارک سے زائد کپڑا ہٹا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسی حالت میں اجازت عطا فرمائی، انہوں نے ہم کلامی کا شرف عطا کیا، شرف ملا، ہم کلامی ہوئی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، آپ نے اسی حالت میں انہیں بھی اجازت عطا فرمائی، انہوں نے ہم کلامی کا شرف عطا کیا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور اپنے کپڑے درست فرما لیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کی خدمت میں معروضے پیش کیے جو تمام سرکار علیہ السلام نے سنے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، آپ نے ان کے لیے حرکت نہ کی اور کوئی اہتمام نہ کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، آپ نے ان کے لیے بھی کوئی حرکت نہ کی، کوئی اہتمام نہ کیا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو آپ تشریف فرما ہوئے اور اپنے کپڑے درست کیے۔ اب سرکار علیہ السلام نے جو جملے فرمائے ناظرین وہ سمجھ لیجئے کہ سونے سے لکھنے والے جملے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ مجھے جملہ ادا کرنے دیجئے، کائنات میں جہاں جہاں شرم بٹی سرکار علیہ السلام کے توسط سے بٹی، کائنات میں جہاں جہاں حیا بٹی سرکار علیہ السلام کے توسط سے بٹی۔ ناظرین ذرا سوچئے کہ جن کے توسط سے کائنات میں حیا بٹی وہ اگر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا فرمائیں تو پھر ان کی حیا کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ بس آج اگر ہم یہ سمجھ لیں تو یہ سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو الیکٹرانک میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس کو ختم کر دیں۔ لیکن ایک جملہ آخر میں انٹرو میں ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ صرف اتنا سا کہ کاش اپنے مضامین میں آج بہت ضرورت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کے واقعات کو ایک بار پھر شامل کر لیں اور پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ اس سوسائٹی کے اندر کتنا بڑا انقلاب آتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ علامہ صاحب، اتنی حسین شخصیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک پہلو شخصیت کا اتنا منور کہ جب نام گرامی لیتے ہیں تو بس ایسا لگتا ہے کہ جیسے چاشنی ہی چاشنی ہے، جمال ہی جمال ہے۔ آئیے ذرا آغاز کرتے ہیں تعارف اور قرآن جو خاص طور پہ آپ کی فضیلتوں کو بیان کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ آج جس شخصیت کو ہم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں تو 92 کا جو ہمیشہ سے اعزاز رہا ہے کہ جس شخصیت کا
کوئی بھی مخصوص دن قریب ہو تو اس پہ ضرور اپنی طرف سے نذرانہ محبت پیش کیا جاتا ہے تاکہ ان کے ساتھ بروز معاشر محبین میں ہمارا بھی کہیں نہ کہیں شمار ہو جائے۔ تو آج اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے اس عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہے ہیں جس شخصیت کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر جب بھی مخاطب فرمایا انتہائی احترام کے ساتھ مخاطب۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کا کرم تھا ان پر، آپ نے خود ان کی تعظیم کی، ان کا احترام کیا، اور اس سے بڑھ کے آپ کا احترام اور کیا ہو سکتا ہے جو کنز العمال کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت ام کلثوم کے وصال پر کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، ایک دیتا وہ فوت ہوتی پھر دوسری دیتا، وہ فوت ہوتی پھر تیسری دیتا، وہ فوت ہوتی پھر چوتھی، یہاں تک کہ میں 100 کی 100 یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دے دوں۔ اس سے بڑھ کے میرا خیال ہے کائنات کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بڑھ کے خراج تحسین اور خراج محبت نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تعارفی طور پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ کئی طرح کی رشتہ داری تھی، ان میں خصوصیت سے یہ رشتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ داماد تو تھے ہی بلکہ دوہرے داماد تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے دونوں ہستیوں کے حضرت عثمان غنی رشتے میں بھانجے بھی لگتے تھے۔ اچھا جی، آپ کی والدہ محترمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ عروہ بنت قریظ، یہ ان کا نام ہے، اور یہ عروہ جو ہیں یہ بیٹی ہیں حضرت ام حکیم بیضاء رضی اللہ عنہا کی جو حضور علیہ السلام کی پھپھی صاحبہ ہیں، یعنی حضرت عثمان غنی کی والدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپس میں ماموں اور پھوپھی ذات تھے، اور یہی رشتہ حضرت مولا علی پاک کے ساتھ تھا۔ تو جب وہ کزن ہوئے تو پھر آگے ان کے بیٹے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگے، تو اس لیے ہمیں یہ بات ذہن مطلب سگی پھپھی جو ہیں حضرت عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ مطلب ان کی جو ولادت ہوئی نا، جڑواں میں، بالکل انہی کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بھانجے بھی ہیں اور پھر دامادی کا شرف تو آپ کو حاصل ہے ہی۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں ہی انتہائی زیادہ عنایت حاصل رہی، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی عنایت کا ایک حصہ ہے کہ آپ چوتھے نمبر پر قبول اسلام کرنے والوں میں شامل ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تحریک پر ان کے متوجہ کرنے پر جو ہے وہ آپ فوری طور پر بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ طیبہ پڑھ کے آپ کی غلامی کا شرف حاصل کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات مقدسہ کے بارے میں متعدد مقامات پر ان کا شان ورود ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ نہ صرف وہ تذکرہ کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آنے والی دنیا کو بھی ٹچ کیا ہے کہ یہ ہستی اس قابل ہیں تو اب تمہارا ان کے ساتھ تعلق ہوگا تو قیامت والے دن جو سخا کا پرچم ہے وہ انہی کے دستے مقدس میں کیا ہوگا۔ کہنے، سبحان تو اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان عظیم المرتبت غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ غنی جن کے نام کا ایک حصہ ہے، ان کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو سورہ بقرہ کے اندر 261 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمثیلاً بیان کیا، مثل الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ان کی مثال ایسے ہی ہے جو اللہ کی راہ میں یہ خرچ کر رہے ہیں نا حضور کے غلام، یعنی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں خصوصیت سے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور وہ دانہ گندم کا جب زمین سے باہر نکلے زمین کا سینہ پھاڑ کر تو اس وقت پھر اس میں ایک سٹا لگتا ہے اور پھر ایک کی بجائے 7 بالیاں لگ جائیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہو، یہ ہے عثمان غنی کا اجر کہ ابھی ادھر خرچ کیا تو فرمایا عثمان 700 سے کم تو ہم تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے نہیں۔ ذوالحجرتین کا تاج بھی آپ کے سر پہ سجا اور ذوالنورین کا یوں کہیے کہ اب میں کوہ نور سے بھی اس کو کیا تشبیہ، بس یوں کہیے کہ ذوالنورین کی جو مطلب رفتیں وہ بھی آپ کو عطا ہوئی، ذرا بتائیے۔ جی بہت شکریہ جی۔ بالکل سیدنا عثمان غنی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ہر صحابی کو اللہ رب العزت نے عجیب شان عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے امت کے لیے مختلف احوال کے حوالے سے، مختلف خصائص کے حوالے سے، مختلف اوصاف کے حوالے سے کمال نمونہ کے طور پہ موجود ہیں، اور بعض ایسی باتیں ہیں جن میں کوئی صحابی
شان انفرادیت پہ فائز ہے۔ اچھا، جب آپ حضرت عثمان غنی کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں سورہ فتح کی آیت مبارکہ ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو صحابہ ہیں ان کی شان یہ ہے معاؤ، جو ان کی بہت قربت میں ہیں۔ اچھا، اب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں جنید صاحب، تو یہ ایک لحاظ سے ترتیب بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کی، سیدنا ابوبکر صدیق کی یہ شان ہے، حضور کی معیت میں ہے۔ عثمان حضرت عمر کی یہ شان ہے کہ وہ کتنے سخت ہیں، اشداء علی الکفار، اور رحماء بینہم، سراپا ہمدردی رحم دلی، حضرت عثمان غنی کی شان۔ اللہ اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ وصف ہے عثمان غنی کا کہ کون سی بڑی شخصیت ہے جنہوں نے ان کو نہیں کہا فتنے کے زمانے میں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پہ آپ کے دفاع کریں، جنگ کریں، فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ ہر میں رسول میری وجہ سے یہاں خون کا قطرہ گرے۔ حتیٰ کہ آپ نے شہادت کو بھی سینے سے لگا لیا، لیکن کوئی ایسا ایکشن لینے کی اجازت نہیں دی جس کے نتیجے میں وہاں کوئی خون خرابہ ہوتا۔ تو یہ ایک وصف جس کو قرآن مجید نے ترتیب کے ساتھ بیان کیا۔ درست۔ اچھا، اب جب آگے آتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر، تو اللہ رب العزت نے بہت سی ایسی فضیلتوں سے آپ کو نوازا، جن میں سے دو کا ذکر ابھی آپ نے کیا کہ ہجرت کا جو معاملہ ہے، کہ جس وقت وہاں پہ سختیاں شروع ہوئیں کفار کی طرف سے، حضرت عثمان غنی جب اس ایمان لے کے آئے تو آپ کے چچا نے آپ پہ بڑی سختیاں کی، حکم بن ابن العاص نے، اور آپ پہ بہت تشدد کیا، حتیٰ کہ آپ کی پوری فیملی نے آپ کا بائیکاٹ کیا۔ جب یہ مظالم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کو ہجرت کا اشارہ دیا، تو آپ حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کر کے۔ اچھا، اب حضرت عثمان پہلے صحابی ہیں جنہوں نے ہجرت کی۔ اللہ، پہلی ہجرت حبشہ ہے، اور اس ہجرت کے پہلے مہاجر اللہ حضرت عثمان ہے، اور نہ صرف حضرت عثمان خود ہجرت کر کے جا رہے ہیں بلکہ اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں۔ اور سرکار علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی مثال دی، کیا فضیلت، کیا فضیلت ارشاد فرمائی کہ اس پیغمبر محترم کے بعد اگر کسی نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کی تو وہ عثمان ہے۔ اللہ، تو یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اللہ، اور آپ وہاں پہ تشریف لے گئے، اسی دوران پھر وہاں پہ خبر پھیل گئی کہ حالات درست ہو گئے ہیں، لوگ واپس بھی آئے۔ جب لوگ واپس آئے تو یہاں کے پتہ چلا حالات تو ٹھیک نہیں ہوئے، تو پھر واپس چلے گئے، لیکن اب حضرت عثمان غنی مکہ ہی میں قیام پذیر ہو گئے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد جب مدینہ پاک کی ہجرت کا وقت آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ بھی تشریف لے گئے۔ تو اب گویا کہ آپ کو دو ہجرتوں کا شرف اللہ رب العزت نے عطا کر دیا۔ اچھا، دوسرا جو شرف ہے، ذو النورین کا شرف، یہ بھی کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ پہلی جو ان کی دختر شہزادی حضرت رقیہ کا نکاح کیا حضرت عثمان کے ساتھ، ان کے انتقال پہ حضرت ام کلثوم کا نکاح کیا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ سیدنا عثمان کے ساتھ تشریف لا رہے تھے مسجد کے دروازے پہ، تو آپ نے فرمایا عثمان، جبریل نے مجھے کہا کہ رقیہ کے بعد ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دو، تو میں یہ نکاح وحی کے تحت، اللہ کے حکم کے تحت کر رہا ہوں۔ اللہ، حتیٰ کہ حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا، جیسے ابھی ذکر بھی ہوا، تو آپ حضرت ام کلثوم کی قبر پہ کھڑے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ اللہ۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے کہ حضرت عثمان نے خود فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ شرف دیا کہ مجھے ذو النورین کا لقب عطا کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں میرے نکاح میں تھیں۔ اچھا علامہ صاحب، ایک بات جو بڑی خاص، جو میں نے ابتدا میں بات کی، اور ویسے تو ظاہر ہے آپ کی شخصیت کا ہر پہلو انتہائی منور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر یہ جو شرم و حیا والا پہلو ہے یہ بڑا ریلیونٹ ہے، اور میں تو بار بار ایک بات عرض کروں گا کہ اسے تو ہمارے مضامین میں شامل ہونا چاہیے۔ آج نوجوان لڑکے لڑکیوں کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کو باقاعدہ پڑھایا جانا چاہیے ایک سبجیکٹ کے طور پہ، کیا فرمائیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول النبی علیہ السلام، الحیاء لا یاتی الا الخیر، حیا ایسی چیز ہے جو سوائے بھلائی کے کچھ بھی نہیں لاتی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان میں سے ہے، اور تیسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ حیا جو ہے ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر حیا جاتی رہتی ہے تو ایمان جاتا رہتا ہے، دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور دونوں ایک دوسرے سے مربوط اور منسلک ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث کا یہ بھی مفہوم ملتا ہے نا کہ جس میں حیا نہیں وہ جو چاہے کرے۔ ہاں، وہ آتے ہیں، بلکہ میں یہ حدیث پاک پڑھوں گا۔ آپ نے پوچھا صحابہ کہ آپ جانتے ہیں کہ نبوت کا سب سے پہلا کون سا کلام تھا جو مخلوق خدا تک پہنچا؟
انسان تک نبوت کا پہلا کلام جو انسان تک نبوت کا پہنچا، فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیری حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے مرضی کر. اللہ، یعنی یہ وہ نبوت کا پہلا کلام ہے جو انسانیت تک پہنچا کہ جب انسان کی حیا جاتی رہے، فاذا مات الحیاء فافعل ما شئت، جب تیری حیا چلی جائے تو جو مرضی کر. تو حیا جو ہے یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، بلکہ کامل ایمان ہے. اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے کامل الحیاء والایمان، کہ آپ کی حیا بھی کامل ہے اور ایمان بھی کامل ہے. یہ آپ کے اعزازات میں سے ایک اعزاز ہے، کامل الحیاء والایمان. عثمان غنی وہ ذات ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہے اور حیا بھی کامل ہے. اور آپ نے فرمایا اشد امت حیا عثمان بن عفان، کہ میرے امت میں سے سب سے زیادہ حیا والے عثمان غنی ہیں. یعنی آپ نے بالکل جب گریڈنگ فرمایا حیا میں اگر دیکھیں تو ٹاپ آف دا لسٹ آپ کو عثمان غنی نظر آئیں گے. اور جب آپ ان کے واقعات کو دیکھیں تو ہر بات، ہر پہلو، ہر ایکٹ، ہر جیسچر بیونڈ دا وزڈم چلا جاتا ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انی اغسل فی البیت المظلم، کہ میں نے گھر میں بھی غسل کیا ہے تو بند کمرے کے اندر، اور غسل بھی میں نے بے لباس ہو کے نہیں کیا. اللہ فرمایا، پوچھا کہ آپ ایسا کیوں؟ کہ فرمایا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے. اب دیکھیں، اب یہ کوئی ایسی قدغن تو نہیں ہے، غسل تو انسان بے لباس ہو کے کرتا ہے نا، لیکن فرماتے تھے میں تہبند نہیں اتارتا تھا کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے. یعنی اس درجے تک اللہ نے آپ کو حیا عطا فرما رکھی، خلوتیں تک اس حد تک کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور رب سے بھی اتنی حیا ہے کہ، اور حالانکہ شرعی ایسا کوئی ضابطہ اور قاعدہ نہیں ہے، کرینہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو اختیار فرمایا. یہ آپ کی حیا کی انتہا تھی. اور پھر دیکھیں رسالت امام صاحب جب تشریف لا رہے ہیں اور آگے پانی آئے ایک جگہ پہ اور تمام صحابہ گزر رہے ہیں، اور ایک نیچرل ہے کہ آپ جب پانی سے گزرتے ہیں تو آپ اپنا تہبند یا اپنا پائجامہ یا شلوار جو ہے ٹراؤزر آپ تھوڑا اوپر اٹھا لیتے ہیں پنڈلیوں سے تاکہ بھیگ نہ جائے. لیکن آپ سب صحابہ نے اس کو اٹھایا، اوپر اٹھایا، لیکن آپ وہ واحد ذات ہیں جو اسی طرح پانی میں سے گزرے. آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کو ننگا تک نہیں ہونے دیا. اس قدر آپ جو حیا فرماتے تھے جس کا تصور نہیں کر سکتے. اور کچھ باتیں تو ایسی ہیں، یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو بالکل میں جب اس کو پڑھتا یا پڑھاتا ہوں تو میرے تصور میں بات آتی نہیں. دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جس ہاتھ سے رسالت امام علیہ السلام کی بیعت کی، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں لا مسست ذکری بیمینی منذ بایعت بہا رسول اللہ صاحب، میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا. اب آپ دیکھیے کہ انسان کے شب و روز، how is it possible، کیسے ممکن ہے کہ انسان انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، ارادتاً، بندے کو نہیں پتہ چلتا، نیند میں چلتے پھرتے آتے جاتے بندہ کسی لمحے بھی جو ہے ایسا فرماتے میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. اس میں صرف حیا نہیں ہے، اس میں ادب بھی ہے، حیا بھی ہے اور ادب بھی ہے. آپ یہ دیکھیے یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے، یہ وہ ہاتھ ہے جسے نبی پاک نے اپنا ہاتھ قرار دیا. صحیح بات. اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، کیا اس ہاتھ کا کمال کیا تھا. اور فرماتے یہ میں نے ہاتھ دیے، میں نے اپنا دست جو ہے دست مبارک میں دیا آقا علیہ السلام کے. تو فرماتے ہیں کہ میں بالکل اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا، میں نے پوری حیات میں کبھی اس کے ساتھ اپنی شرمگاہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بوقت جب آپ کی شہادت کا وقت آیا تو آپ نے تہبند باندھتے تھے، فرمایا مجھے پائجامہ پہنا دو. پوری زندگی پائجامہ نہیں پہنا آپ نے، شلوار نہیں، فرمایا مجھے پہنا دو کہ ہو سکتا ہے میرا سطر جو ہے وہ بے حجاب نہ ہو جائے. تو یعنی اس حوالے سے بھی آپ دیکھیے کہ ایسی چیزیں جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ اتنے محتاط تھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
اب ظاہر ایک سوال جو عام ہوتا ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ، میں اس سوال کو کرنے کے قابل نہیں ناظرین، لیکن سوال علامہ صاحب نے سنا، ابھی اپنے فہم کے مطابق بتائیں گے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا، لیکن ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ کی سخاوت، یعنی سخیوں کے سخی آپ کی بارگاہ میں کھڑے رہیں صاحب، وہ سخاوت کا مقام ذرا بتائیے۔ جی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جہاں تک مقام اور مرتبے کی بات ہے تو اس ہستی کا مقام اور مرتبہ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے حین حیات صرف ایک بندہ جس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا، ورنہ منافقوں کے سردار تک کا بھی جنازہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وجہ کیا تھی وہ بھی جس بتائیے۔ کے لیے اللہ فرما رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جائیں گے، ان کے سردار کا بھی جنازہ پڑھا دیا، لیکن جس کے دل میں عثمان سے نفرت نہیں، بغض کا ظاہر کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، وہ تو اندرونی کیفیت ہے، عداوت نہیں کی ظاہراً، صرف دل میں بغض رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ جس نے پڑھنا ہے پڑھو، نہیں پڑھنا نہ پڑھو، لیکن مصطفیٰ اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ صحابہ کے لیے انتہائی حیرت کی بات تھی، سوال کیا تھا آپ نے خود یہ فرمایا تھا کہ جب بھی تمہارا کوئی فوت ہو جائے تو مجھے بلایا کرو، میں جنازہ پڑھوں گا، اس پہ رحمت ہو جائے گی۔ تو اب خود ہی انکار کر رہے ہیں، تو عرض کی حضور وجہ، آپ نے فرمایا یہ میرے عثمان کے بارے میں دل میں بغض رکھتے تھے۔ تو جن کی زبانیں دشنام ترازیاں کرتی ہیں حضرت عثمان غنی کی شان میں، جو دن رات ان کی شان کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے جو دل میں بغض رکھے تو وہ حضور کی دعا کے قابل نہیں رہتا مرنے کے بعد بھی، تو جو زبان سے کچھ بولیں گے تو یقیناً وہ حضور علیہ السلام کی طرف سے یا حضور کے رب کی طرف سے کسی رحمت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ ایک روایت کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عساکر وغیرہ نے اس کو بیان کیا ہے، ایک گھر میں دعوت پہ گئے، تو دعوت چونکہ حضرت عثمان غنی کا ایک معمول تھا، آپ صحابہ کی کرتے رہتے تھے اور اس کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی۔ اب ایک صحابی تھے ابن حسنہ ان کا نام تھا، انہوں نے حضور علیہ السلام اور مہاجرین کی دعوت کی، اور اس دعوت کے اندر حضرت سیدنا آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ تمام ادھر موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا اپنے اپنے کفف کی طرف ہو جاؤ، اپنے اپنے کفف، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، آپ فرمارے اپنے اپنے کفف کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ جدھر میلان تھا ادھر ہونے لگے، تو خود آقا کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف بڑے، فَأَعْتَنَكَهُ، ان کو گلے لگایا اور گلے لگا کے فرمانے لگے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے اور آخرت کے اندر بھی میرا دوست ہے۔ جس کو حضور علیہ السلام دنیا و آخرت کا ولی قرار دیں تو ان کی شان کا اور۔ جہاں تک سخاوت کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ شکایت کی گئی، حضور مال موجود نہیں ہے، غلہ بالکل ختم ہو چکا ہے، لوگوں پہ بھوک ہے اور منافقین بڑے خوش ہو رہے ہیں، یہ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے المعجم الکبیر کے اندر۔ تو وہاں پر یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر میں موجود ہیں، جب حضور سے عرض کی گئی اپنی تکلیف اور دکھ، تو آپ نے فرمایا اچھا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے رزق کا اہتمام فرما دے۔ اب حضرت عثمان غنی کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا حضور کی زبان سے نکل کے انتظام تو ہو ہی جانا ہے، تو کیوں نہ یہ انتظام کرنے والا میں ہی بن جاؤں۔ آپ باہر نکلے، دیکھا ایک قافلے کا غلے سے بھرا ہوا قافلہ آیا ہے، اور اس کے اندر کتنے، امام طبرانی المعجم الکبیر میں کہتے 40 اونٹ ہے، آپ نے وہ خریدے اور پوری اونٹوں کی لائن قطار لگا کر حضور کی طرف روانہ۔ ڈاکٹر صاحب بدر میں آپ نہ تھے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی وجہ بھی آپ بتائیں گے، لیکن بدری ہوئے، کیا کمال بات ہے بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمال یہ کہ حدیبیہ میں نہ تھے مگر آپ کا دست مبارک سرکار علیہ السلام کا دست مبارک ٹھہرا، کیا فضیلت ہے بتائیے ذرا۔ بالکل یہ ایک ایسا امتیاز ہے حضرت عثمان غنی کا جو ہمیں ان کی شخصیت کے حوالے سے نظر آتا ہے۔ جنید صاحب دیکھیں کہ صحابہ کرام نے غزوات میں شرکت بھی کی اور کسی سبب سے کوئی صحابی شریک نہ بھی ہوئے، لیکن حضرت عثمان کا شرف یہ ہے کہ آپ جن اہم مواقع پہ شریک نہیں تھے ان مواقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریک ہی قرار دیا۔ پہلی مثال غزوہ بدر ہے کہ جب غزوہ بدر کے اندر صحابہ کرام جا رہے تھے تو سیدنا عثمان غنی کے گھر سیدہ حضرت رقیہ بیمار تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ مدینہ ہی رہیں اور حضرت رقیہ کا تیمارداری کا اہتمام اور خیال کریں۔ دریں اس سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا اور آپ سے تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کہ عثمان ایسے ہی ہیں جیسے بدر کے مجاہد۔ اور جب مال غنیمت اور یہ سارے معاملات ہوئے تو آپ نے حضرت عثمان کو مجاہدین کے برابر سٹیٹس دیا، گویا کہ آپ میدان بدر میں شریک تھے۔ سبحان۔ اچھا اب دوسری طرف دیکھیں
جب حدیبیہ میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ایک عجیب صورتحال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت حدیبیہ کا معاملہ ہوا اور قریش کے ساتھ بات چیت کرنے کا ایشو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کے بھیجا. یہ بھی آپ کا شرف ہے. اچھا اس کی وجہ بھی بتائیے. جی اس کی قریشیوں میں چونکہ اس میں بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت عثمان کا ایک بڑا سٹیٹس تھا اور بڑی آنر تھی, بڑا وقار تھا قریش کے اندر, اور قریش ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. حضرت عثمان کا ابلاغ, ان کا معاملات کو ڈیل کرنے کا انداز, ظاہر اس سب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا نا, اس لیے آپ کو قریش کے اندر اہل مکہ کی طرف اس نازک موقع پہ سفیر بنا کے بھیجا. بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام سجیسٹ ہوا تو انہوں نے سجیسٹ کیا کہ سرکار علیہ السلام سے عرض کیا ان کو بھیجیں کیونکہ ان کی ایکسیپٹنس زیادہ ہے. یہ بڑا بنیادی فیکٹر تھا. جب یہ خبر پہنچی کہ خدا نہ خواستہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے, اچھا اس میں ایک تیسرا پہلو بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو اس حضرت عثمان کی کمٹمنٹ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, دین کے ساتھ, کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا تھا وہاں, وہ تو ابھی آگے نا بات, اس پر بھی آپ کا اعتماد تھا. اور اس کا اظہار کیسے ہوا کہ آپ نے طواف کعبہ سے انکار کر دیا. یعنی کیسی بات ہے وہ ذرا بتائیں لوگوں کو کہ وہ کہتے رہے. دیکھیں انہوں نے کہا کہ آپ آئے ہیں تو آپ طواف کر لیں. حضرت عثمان نے اس بنیاد پہ طواف کرنے سے انکار کر دیا جن کے جب حضور موجود نہیں ہیں, تو حضور کے بغیر عثمان طواف نہیں کر سکتا. یہ اس کمٹمنٹ کا عملی اظہار تھا جس پہ اعتماد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریش کے اندر یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی. بات تھی. سبحان اللہ, بالکل سبحان اللہ. اچھا جب یہ خبر پہنچی کہ خدا نہ خواستہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کا اہتمام فرمایا, جسے بیعت رضوان کہتے ہیں, اور سورہ فتح بیعت رضوان کا پورا بیان ہے. اور وہاں پہ جب بیعت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف سے خود اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت کی. اب آپ دیکھیں یہ حیران کن بات ہے کہ جب حضرت عثمان موجود نہیں ہے تو ان کی طرف سے بیعت کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ورنہ تو بہت سے صحابہ موجود نہیں تھے, پھر ان کی طرف سے بھی بیعت ہوتی. اگر غیر موجودی کی طرف سے بیعت کرنی تھی تو جتنے اور صحابہ تھے ان کی طرف سے بھی بیعت ہوتی چلی جاتی. تو حضرت عثمان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت کرنا بنیادی طور پہ اس طرف اشارہ تھا کہ نگاہ نبوت کیا دیکھ رہی ہے اور حضرت عثمان کا شرف اور منزلت کیا ہے. ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ اس ہاتھ کا شرف حضرت عثمان نے کس طرح برقرار رکھا. آیات نازل ہو گئیں, اس ہاتھ کا تقدس حضرت عثمان نے کس طرح برقرار رکھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیونکہ انہوں نے صرف اس کا سبب یہ بھی تھا کہ صرف حضرت عثمان نے بیعت نہیں کی تھی بلکہ حضرت عثمان کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ یہ ہاتھ دست مصطفیٰ ہے. اللہ اس کو پیش نظر رکھا نا حضرت عثمان نے. اچھا اللہ نے کام کیا لیا, اسی ہاتھ نے پھر قرآن جمع کیا. سبحان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سرکار علیہ السلام سے جو آپ کا عشق تھا, اب آخر کیونکہ ہم تو عشق کے بندے ہیں, ابتدا بھی عشق سے کرتے ہیں, انتہا بھی عشق پہ کرتے ہیں, تو سرکار علیہ السلام سے جو آپ کا عشق تھا اور آپ کا سرکار علیہ السلام سے جو عشق تھا, وہ جو وارفتگی تھی, ذرا وہ بتائیے کیا ہے. جنید صاحب, میں طلحہ بن عبید کی وہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. آپ فرماتے ہیں قریش کی مائیں اپنے بچوں کو لوریاں دیا کرتی تھیں کہ اے میرے بیٹے, مجھے اس رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں تجھ سے ایسی محبت کرتی ہوں جیسی قریش عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں. اور یہ محبت کے سارے صوتے رسالت امام علیہ السلام کی ذات سے پھوٹ رہے تھے. یہ خیرات آپ کو وہیں سے میسر آئی. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں انی رضیت عثمان فردا عنہ, یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیں. یہ محبت کی انتہا ہے. اور علامہ برکاتی صاحب جو حدیث بیان کی اس میں ایک لفظ جو ہے وہ میں بطور خاص دیکھتا ہوں, فرمایا فآتنکہ, کہ آپ نے عثمان غنی کے
گلے کے گرد اپنی باہوں کو حمائل فرما دیا. اب آپ یہاں غور کیجئے کہ بازو اسی کے گلے میں حمائل کیے جاتے ہیں جس سے بے انتہا محبت اور بے تکلفی ہو. سری انتہائی بے تکلفی کا جسچر ہے یہ, بالکل انتہائی بے تکلفی. وگرنہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی کے گلے میں یوں باہیں ڈال لیں, بلکہ یہ تو انتہا ایکسٹینٹ ہے, یہ انتہا ہے محبت کی. کسی کے گلے میں باہیں ڈال لینا تو آپ نے باہیں ڈال دی, اور آپ کی محبت کا یہ عالم دیکھیے. امام بخاری کی حدیث ہے, وضو کر کے مسکرانے لگے تو صحابہ نے دیکھا پتہ نہیں کیوں مسکرا رہے ہیں, ہر سب آپس میں دیکھ رہے کہ ہوا کیا. فرماتے ہیں رأیت النبی تودع وهو فی ھذا المجلس, فرمایا میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہیں وضو فرماتے دیکھا اور وضو کے بعد ایسے مسکراتے دیکھا, تو میں وہ سنت ادا کر رہا ہوں. اچھا مسجد نبوی کے دروازے پر جو وہ بھی تو بتائیں, دیکھیں نا دروازے اب بڑی, یعنی یہ چیزیں بیونڈ دا وزڈم جاتی ہیں. اب ماورائے عقل ہیں یہ چیزیں کہ آپ یہاں بیٹھ کے تناول فرمائیں, آپ دروازے پہ بیٹھ کے تناول فرمائیں, دستی کا گوشت. تو پوچھا گیا بھی یہ جگہ تو پورا ہال خالی ہے وہاں. کہا میں نے اپنے کریم آقا علیہ السلام کو یہیں بیٹھ کے تناول کرتے دیکھا تو میں سنت پوری کر رہا ہوں, اور پھر تجدید وضو کے بغیر اپنے نماز ادا کی. فرمایا وضو نہیں فرمایا نہیں وضو بھی نہیں کروں چونکہ میرے کریم آقا نے تناول کرنے کے بعد اسی طرح کیا. تو فرمایا ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر آپ دیکھیے مسجد میں پاؤں پہ پاؤں رکھ کے آرام فرما رہے, استراحت فرما رہے ہیں. پوچھا یہ کیا انداز, فرمایا یہ وہی انداز ہے میرے کریم آقا میرے سرکار کا انداز ہے. فرمایا یہ وہی انداز ہے. محبت دیکھیں کہ ایک ایسی کوئی بات چھوڑنے کو تیار ہی نہیں, ہر بات جو ہے. اور میرے کریم آقا نے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان, ہر ایک کا ایک ساتھی اور دوست ہوتا ہے, اور میرا جو دوست اور ساتھی ہیں جنت کے عثمان غنی ہوں گے. کتاب الشفا کی جانب چلنے سے قبل آپ کو بتائیں کہ حافظ محمد سہیل نظر صاحب جو ملک کے ممتاز شناخہ ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. آخر میں منقبت کا نذرانہ آپ سے انشاءاللہ ضرور سنیں گے. کتاب الشفا سکون قلب کا وظیفہ, جو شخص ہر روز نماز فجر کے بعد ایک بار سورہ آل عمران پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اسے سکون قلب نصیب ہوتا ہے, ذہنی پریشانی دور ہوتی ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک, اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مزہ 4 باتوں میں ہے, 4 باتوں میں. اول فرائض الہی بجا لانے میں, دوم حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے میں, سوم فرض سمجھ کر نیک کام کرنے میں, اور چوتھی بات یہ کہ خدا کے غضب سے ڈر کر برے کاموں سے بچنے میں. جناب حافظ صاحب. فدائے رب عظیم و قدیم ذوالنورین, فدائے رب عظیم و قدیم ذوالنورین, قریب قلب رسول کریم ذوالنورین, قریب قلب رسول کریم ذوالنورین, رہی نگاہ تیری ابروئے محمد پر, رہی نگاہ تیری ابروئے محمد پر, برائے وقفے متاع عظیم ذوالنورین, برائے وقفے متاع عظیم ذوالنورین, مثال
جود و سخا کی ناممکن مثال آپ کے جود و سخا کی ناممکن کمال آپ کا ذوق سلیم ذوالنورین کمال آپ کا ذوق سلیم ذوالنورین اے میرے نجم ہدایت ہے تیری سیرت کا ہر ایک نقش رہے مستقیم ذوالنورین ہر ایک نقش رہے مستقیم ذوالنورین صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم